للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 25 ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری بمطابق 14 جولائی 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور اس آخری مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور ان قریب محرم الحرام شروع ہو جائے گا، وہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کلام پاک میں سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کو پڑھا ہے۔ اس آیت نمبر 36 میں مالک کائنات نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ کے گوش گزار ضرور کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ مالک کائنات جل والا نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ارشاد خداوندی ہوا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، نہ یہ 13 ہیں نہ یہ 11 ہیں۔ قبل از اسلام لوگ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے آگے کر دیا کرتے، لیکن مالک کائنات نے ان مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ کب سے رکھی ہے اور کہاں رکھی ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی قرآن کا نزول ہوا تو یہ 12 مہینے کتاب میں آ گئے۔ اس سے قبل لوح محفوظ پر بھی یہ 12 مہینے لکھے ہوئے تھے۔ اسلامی سال کے یہ 12 مہینے تحریر تھے، قبل از اسلام بھی، بلکہ کب سے ہے۔ اب کب کی بات بھی قرآن نے کی ہے، فرمایا یوم خلق السماوات والارض۔ کب سے 12 مہینے ہیں؟ فرمایا جب سے مالک کائنات نے آسمان اور زمین بنائے، یعنی آج اور کل کی بات نہیں ہے۔ جب سے مالک نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، 12 مہینے۔ اچھا، اگلی بات جس کی طرف آج آپ کی توجہ دلانی ہے
وہ یہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 حرمت والے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے 12 مخصوص، 12 میں سے پھر 4 مخصوص، کیا بات ہے۔ پتہ چلا رسول تو سارے رسول ہیں، لیکن ان رسولوں میں خاص رسول ہمارے آقا ہے۔ جب قرآن نے کہا نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ مالک کائنات نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ نفس رسالت میں تو سب برابر ہیں، لیکن درجوں کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک کا درجہ ہے، تو حضور کا درجہ سب سے بلند۔ مہینے تو 12 ہیں، لیکن 12 میں سے بھی تخصیص ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے، عزت والے، تکریم والے، مقام والے، مرتبے والے۔ کیا بات ہے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ایک تو گزر چکا ہے، ذی القعد ایک موجود ہے، ذی الحج ایک آنے والا ہے، محرم ایک پھر آگے آئے گا، رجب۔ یہ 4 مہینے، 3 متصل، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ یک کے بعد دیگر 3 مہینے، جو ایک گزار چکے ہیں، ایک آنے والا، ایک چل رہا ہے۔ یہ 3 مہینے حرمت والے، ایک الگ سے رجب۔ یہ 4 مہینے بالخصوص حرمت والے، اسلام کی تشریف آوری سے بھی پہلے حرمت والے تھے۔ 3 مہینے یہ جو ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حج میں جانے کے، حج کے ارکان ادا کرنے کے اور حج سے واپسی آنے کے مہینے، اور رجب میں لوگ عمرہ کیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور پھر قرآن کریم نے یہ بیان کرنے کے بعد کہا ذالک دین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یعنی دین ہمارا الٹا نہیں ہے، سیدھا ہے، سیدھا دین ہے۔ اب یہ مالک کائنات نے 4 کا یہاں خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا، اور ان مہینوں میں کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ بھی غور طلب بات۔ یہی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 چل رہی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، فرمایا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ حرمت والے مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ ایک گزر گیا، ایک موجود ہے، ایک آنے والا ہے۔ آج 25 تاریخ ہے ذی الحج کی، اور آئندہ مہینہ محرم ہوگا۔ نہ اس مہینے میں ظلم کرنا ہے، نہ اگلے مہینے میں ظلم کرنا ہے، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ آئیے غور کر لیجئے، ظلم تو ہر مہینے میں ظلم ہے، گناہ تو ہر مہینے میں گناہ ہے، چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، چاہے رجب ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ سنیے، قرآن کریم نے کئی مقامات پر گناہ کو ظلم قرار دیا ہے۔ گناہ کرنے کو ظلم علی النفس، ظلم کرنے والا بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ اس مہینے میں نہیں کرنا۔ جھوٹ بولنا گناہ، غیبت بھی گناہ، تہمت لگانا بھی گناہ، سودی کاروبار کرنا بھی گناہ، رشوت کا لین دین کرنا بھی گناہ، اسی طرح کسی کے مال پر قبضہ جمانا، کسی کو ستانا،
یہ سارے گناہ ہیں، تو اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، جب اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ ظلم علی النفس ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے۔ تو یہ جب جان پہ ظلم کرتا ہے تو اب اس پوچھنا قرآن سے یہ ہے کہ یہ جان، یہ جسم، یہ مال کیا اس کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ دوبارہ غور کیجئے، یہ جان اس کی اپنی ہے یا کسی اور کی ہے؟ یہ مال اس کا اپنا ہے کہ کسی اور کا ہے؟ یہ اپنا ہے تو جو مرضی آئے کیجئے، اگر یہ ہے کسی کا تو پھر اس میں زبردستی مت کیجئے۔ میرے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 تھی، اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ مالک فرماتا ہے کمال کی بات ہے، اور ہماری قدر، ہماری قیمت، ہمارا وقار، ہمارا معیار ہمارے رب کے ہاں کتنا بلند و بالا ہے، اس نے ہمارا معیار بیان کیا۔ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، فرمایا ہم نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ آپ نے غور کیا؟ ہمارے جسم پر ہمارا جو کپڑا یہ مال ہے، مال سے ہی آیا ہے نا، ہماری جان ہے۔ اب ہمارا مال بھی مالک خرید چکا، ہماری جان بھی مالک خرید چکا، تو جب ہمارے پاس اپنا ہے ہی نہیں تو اس میں زیادتی کرنا۔ اب غور کیجئے گا، بہت ساری باتیں میں بدی الفاظ میں، کنایوں میں، اشاروں میں کر جایا کرتا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں، لیکن حکمت کے تقاضے سامنے رکھ کے کرتا ہوں۔ جب جان تیری نہیں ہے تو اس پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کسی نے چیز خریدی ہے، تیری تو ہے نہیں، اب اس میں تصرف، اس میں دست درازی، اس میں کمی بیشی، جب تیری ہے ہی نہیں، مالک کے ہاں تو بیچ چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، مومنوں سے ان کے مال بھی مالک نے خرید لیے، جانیں بھی خرید لی، جنت کے بدلے میں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو بندہ مومن تو بک چکا ہے، تو اپنی جان پر ظلم نہ کر گناہ کر کے، اپنی جان پر ظلم نہ کر زیادتی کر کے، وہ کام نہ کر جو قرآن کے خلاف ہیں، وہ کام نہ کر جو حدیث کے خلاف ہیں۔ نہ قرآن کا خلاف کر، نہ حدیث کا خلاف کر، نہ اکابرین امت کا خلاف کر، اپنی جان پر ظلم نہ کر، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آواز کم کی ہو گئی ہے؟ سنیے، مشہور صوفی بزرگ ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بزرگ ان کی باتیں بڑی بیان کیا کرتے تھے، میرے سامنے بھی ان کی ایک بات ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت کی وضاحت میں، فرمایا دیکھو اللہ پاک نے تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال، کاروبار خرید فرما لیے، یہ چیزیں اس کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرو تو تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اللہ پاک کے ہاں تمہاری ایسی قیمت ہے، اگر گناہ کر کے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہو تو خود کو دوزخ کے بدلے میں بیچ ڈالو گے، تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ چھوڑو، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کر کے بھی اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ مولا علی سے انہوں نے خرقہ خلافت پہنا، نام امام حسن بصری، تابعی بزرگ ہیں، اور تابعین میں بڑا مقام ہے امام حسن بصری کا۔ کیا بات ہے! امام حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم،
تیری ہلاکت ہو؟ کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ یعنی مالک فرماتا یہ کام نہ کرو، کر لیا، کہا یہ کام کرو، نہیں کرنا، یہ نافرمانی ہو گئی۔ جن کاموں سے مالک نے روکا وہ کام کیے جا رہے ہیں، جن کاموں سے مالک نے روکا وہ کیے جا رہے ہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا وہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ کیسا اصول ہے؟ جو کرنے کے کام ہے وہ چھوڑ دیے، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ کرنے شروع کر دیے۔ اب عورتوں کو حکم تھا سروں کو ڈھانپیں، ٹخنے اپنے ڈھانپ لیں۔ اب عورتوں نے چھوٹی چھوٹی شلواریں پہننی شروع کر دی، پنڈلیاں بھی نظر آنے لگ گئیں۔ پہلے برقع اترا تو چادر آ گئی، چادر اتری تو دوپٹہ آ گیا، دوپٹہ رہا تو گلے میں آ گیا، اب گلے سے بھی غائب ہو گیا۔ اکبر الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے غیرت مند درد مند شاعر اور پہنچے ہوئے بندے گزرے ہیں، کہتے ہیں اکبر کل نظر آئیں جو بے پردہ چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں دھس گیا، پوچھا بیبیو تمہارے سروں پر پردہ تھا کدھر گیا؟ بیبیو تمہارے سروں پر پردہ تھا کدھر گیا؟ ہنس کے بولی ہمارے سروں سے اتر کر مردوں کی عقل پہ پڑ گیا۔ تو مردوں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، عورت کے پردہ غائب ہو گیا۔ مردوں کو بھی حکم تھا امامہ باندھو، ٹوپیاں پہنو، سر ڈھانپ کے رکھو، تو انہوں نے اپنے تاج اتارے، عورتوں نے دوپٹے اتار دیے۔ مردوں کو حکم ہے ٹخنے یہ ڈھانپ کے نہیں رکھنے، اونچی شلوار رکھنی ہے، انہوں نے نیچے کر دیا۔ عورتوں کو حکم تھا نیچے رکھو، انہوں نے اوپر چڑھا دیا۔ مردوں کو حکم تھا کان کی لو تک یا آدھے کان تک بال رکھو یا کم از کم کاندھے کو چھو جائیں، انہوں نے بڑا کر کے چٹیاں ڈال لی، عورتوں نے کٹوانے شروع کر دیے۔ کیا تماشا ہو گیا؟ کام ہی الٹ ہو گیا، کام ہی الٹ ہو گیا۔ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، اور جو کرنے کا کہا جا رہا ہے اسے نہیں کرنا، یہ ظلم ہے، گناہ ہے، زیادتی ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گناہ تو ہر دن میں گناہ ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں زیادہ گناہ ہے، زیادہ تعظیم کے قابل یہ مہینے ہیں جو چل رہے ہیں۔ ذوالقعدہ گزر گیا، ذوالحجہ موجود ہے، محرم آنے والا ہے، رجب پھر آگے ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والے مہینوں میں گناہ کر کے اپنے آپ کو لعنت کا مستحق نہیں بنانا۔ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی لعنت اس پر برستی ہے۔ میرے سامنے اس وقت میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ارشاد خداوندی ہے بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ نافرمانی، سرکشی یہ گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کرنے والوں پر اللہ کریم نے یہاں لعنت برسائی، پیغمبروں کی زبان سے لعنت کہلوائی۔ داؤد علیہ السلام نے لعنت کی، عیسیٰ ابن مریم نے لعنت کی، اور یہ سرکش لوگ لعنت کے مستحق ہوئے۔ یہاں پر
وہب بن منبہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے یہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، قرآن، تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کے بھی یہ جاننے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کی طرف اللہ کریم نے وحی بھیجی، اور وحی کیا بھیجی ہے؟ سماعت کیجئے گا۔ وحی بھیجی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ آپ نے غور کیا؟ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کی طرف اللہ نے وحی فرمائی تھی۔ برکات بھی فرما برداری کرنے والوں کے لیے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے لعنت، اور وہ لعنت 7 پشتوں تک منتقل ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو 15ویں پارے سے ایک سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ الکہف، اور 16ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اور خضر علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، کبھی موقع ملا تو تفسیر بیان کروں گا۔ اس واقعے میں جب آپ دونوں سفر کرتے ہوئے ایک مقام پہ پہنچے، ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، ان لوگوں نے کوئی آؤ بھگت نہ کی، کوئی کھانا وانا پیش نہ کیا، کوئی خیر خواہی نہ کی، تو موسیٰ علیہ السلام وہ دیوار درست کرنے لگ گئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ان سے مزدوری لے لیتے، کوئی رقم لے لیتے۔ انہوں نے ہماری کوئی خیر خواہی بھی نہیں کی، آپ ان کی دیوار کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے کام میں رکاوٹ نہ بنو۔ مالک نے فرمایا وہ 2 یتیموں کا خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے، اور قرآن کے لفظوں کا مفہوم ہے ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اونچی آواز میں بولیں ذرا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، نیک آدمی ان کا باپ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، باپ کا باپ، پھر اس 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 کا باپ، 7 پشتوں کے بعد باپ بنتا تھا۔ 7 پیڑھیاں پہلے جو باپ تھا اس کی نیکی 7 نسلوں کے بعد بھی کام آئی۔ اب یہاں 7 نسلیں گزر گئیں، نیکی پیچھے جو 7ویں پیڑھی میں نیک تھا، 7ویں پشت میں نیک آدمی تھا، 7 نسلیں گزرنے کے بعد بھی اس کی نیکی کام آئی۔ تو یہاں جو گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو 7 پشتوں تک اللہ کی لعنت پہنچتی ہے، تو بندہ گناہ ہی نہ کرے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہی نہ بنے۔ پھر وہ بھی محرم الحرام میں، حرمت والے مہینے میں، عزت والے مہینے میں، تکریم والے مہینے میں، پاکیزہ مہینے میں، شان کے لائق مہینے میں، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک گزر گیا، ایک گزر رہا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آگے آئے گا، رجب۔ یہ 4 مہینے، ان مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ پاک نے ان قوموں کو تباہ کیا، ان قوموں کو برباد کیا، ان کے نام و نشان مالک نے مٹا دیے۔ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 ہے، اللہ کریم کا ارشاد ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ فرمایا اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو کافی
اپنے بندوں کے گناہوں کی کافی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، چوکس ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے۔ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، میری گفتگو کا انداز اور ہوگا، کیمرہ ہٹا دیا جائے گا، میری گفتگو کا انداز بدل جائے گا۔ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے ایک ایک بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو جناب اللہ کریم بھی خبر رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کی دیکھنے والا ہے۔ تو جب وہ مالک دیکھ رہا ہو تو بندہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہو، زیادتی کر رہا ہو، اور بندہ گناہ کر رہا ہو اور مالک اس کو دیکھ رہا ہو، تو یہ گوارا ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم آنے والا ہے، اس مہینے میں بھی اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنے۔ یہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ آنے والا ہے، اینڈ والا مہینہ چل رہا ہے، اور آنے والا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہوگا۔ اس پہلے مہینے کے اندر بھی اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ سوچ میں پڑ گئے؟ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور اونچی آواز میں کہنا انشاءاللہ، اور ان ظلم کرنے والوں کو آنکھوں سے دیکھنا بھی نہیں، اور ان کی طرف اپنے کانوں کو بھی نہیں لگانا۔ قرآن کا حکم ہے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کہاں؟ منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینوں میں بالخصوص 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، بالکل بھی ظلم کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اب سنیے ذرا، مالک کریم کے حضور توبہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، اور یہ توبہ کرنے کے مہینے میں جو بندے کے گناہ بندے نے کر لیے ان سے نادم ہو کر کے اللہ کے حضور یہ توبہ کر لے تو مالک کریم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اگر یہ اڑا رہے زیادتی پر زیادتی کرتا رہے تو جہاں پیغمبروں کی لعنت، پیغمبروں کے خدا کی لعنت، اب گناہ کرنے والے پر جانور بھی لعنت کرتے ہیں۔ سنیے جناب، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر جائے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمانوں پر لعنت بیچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، لہذا ان گناہ گاروں پر لعنت ہو۔ تو گویا جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے جانور بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم بھی نہیں کرنا، زیادتی بھی نہیں کرنی، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور معافی مانگ کے مالک کائنات کو راضی بھی کرنا ہے۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچا کہ گناہوں کے متعلق غور کیا، غور و فکر کی، تو شرمندہ ہوا۔ شرمندگی کے عالم میں، ندامت کے عالم میں اس نے 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، الہی تیری بخشش، اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ کیا بات ہے! تو گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ، اور اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ، نئے اسلامی سال کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ آج 25 تاریخ ہے، اسی ہفتے کے اندر اسلامی سال کا نیا مہینہ شروع ہو جائے گا۔
محرم الحرام. اور محرم الحرام کو کیسے گزارنا ہے؟ محرم الحرام کو عبادت کر کے گزارنا ہے. محرم الحرام کو اکثر روزے رکھ کے گزارنا ہے. محرم الحرام کو تلاوت قرآن کر کے. اور ویسے بھی آج کا دن جو جمعۃ المبارکہ ہے، 14 جولائی کا مبارک دن، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری کی طرف سے یہ یوم تلاوت ہے. آج کا دن تلاوت کے لیے مختص کیجئے. قرآن کا ایک پارہ پڑھیے، بیٹوں کو پڑھائیے، بیٹیوں کو پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، خود پڑھیے، گھر میں پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، مدرسے میں پڑھیے. تو توہین قرآن کرنے والوں کو بتائیے آپ نے ہمارے سے قرآن کا تعلق توڑنا چاہا، ہمارا اور مضبوط ہو گیا. یہ مختلف بزرگوں کے رنگ ہوتے ہیں. تو امیر اہل سنت کہتے ہیں اس کی تعلیمات پر عمل کیجئے. پھر 10 محرم الحرام ان قریب سے قریب ہمارے پاس آنے والا ہے. اس میں امام علی مقام کی قربانیاں، خاندان نبوت کی قربانیاں، یہ ہم اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کریں گے. تو آج کا ہمارا موضوع کیا رہا؟ اب حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو حرمت والے مہینوں میں محرم، اس پہ بالخصوص آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے. میرا رب، میرا الہ، میرا مالک، میرا خالق مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.